جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بیرونی دوروں پر قومی ایئر لائن پر سفر کرنے کے بجائے پرائیویٹ جیٹ پر جاتے ہیں، اس بارے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، وہ میں پہلی تو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ کاکڑ صاحب جو جاتے ہیں تو وہ پرائیویٹ جیٹ تو نہیں ہوتا، وہ جیٹ ملکیت ہے پاکستان کی فضائیہ کا، اور وہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جیٹ کا استعمال اس طرح کے دوروں کے لیے مناسب ہے یا نہیں، کیونکہ اس طرح کا جو چھوٹا جیٹ ہوتا ہے، اسے عموماً عرف عام میں ان جیسے جہازوں کو پرائیویٹ جیٹ کہتے ہیں، چاہے وہ ملکیت حکومت کی ہو یا کسی اور کی ہو، تو میں اس عرف عام سے کہیں میں ہی یہ استعمال کروں گا یہ مصطلح۔ تو پرائیویٹ جیٹ جو ہے، جو یہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ حکومت کی ملکیت ہے، ان پرائیویٹ جیٹس کا جو خرچہ ہوتا ہے ان کے آپریشن کا، وہ تقریباً 3 یا 4 یا $5,000 فی گھنٹہ ہوتا ہے، فی گھنٹہ، یعنی ان کے جو خرچے ہوتے ہیں وہ فی گھنٹے میں ان کو دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ تو اب یہ جب استعمال کرتے ہیں جہاز، تو کئی گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، پھر جہاز وہاں کھڑا رہتا ہے، ان کا انتظار کرتا ہے، وہاں سے کہیں دبئی سے ہی اگر کویت جاتے ہیں تو وہ اور گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو لے دے کے جو اس جہاز کے استعمال سے قومی خزانے کو ڈھس پڑتی ہے، وہ میرے خیال میں اگر آپ دیکھ لیں کتنے گھنٹے ہیں، تو میرا اندازہ ہے کوئی $1,00,000 کے قریب، تو ڈالر، یعنی یہ آپ حساب رکھ لیں، یہ روپے کی بات نہیں ہو رہی، یہ $1,00,000 کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اس دورے پہ اس پرائیویٹ جیٹ کے استعمال سے خرچہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا غریب ملک اور غریب عوام جو پسے ہوئے ہیں، جو اپنے رات کا کھانا نہیں کھا سکتے یا 2 وقت کا کھانا نہیں خرید سکتے، کیا یہ مقبول بات ہے کہ وہ اپنے وزیر اعظم کے لیے، چاہے وہ نگران ہو یا چاہے وہ الیکٹڈ ہو یا جو بھی ہو، کیا وہ مقبول ہے کہ ان کو مقبول ہے کہ ہم $1,00,000 نکال دیں اور ان کو دے دیں، جب اگر یہ کسی نجی ایئر لائن سے جائیں، چاہے وہ پی آئی اے ہے، چاہے وہ پاکستان کے اور نجی کیریئرز ہیں، ایئر بلو ہے، خارجی کیریئرز ہیں، امارات ہے، اتحاد ہے، وہ اس میں اگر آپ بزنس کلاس کی ٹکٹ خرید لیں تو میں سمجھوں گا $2-3 ہزار میں یہ سارا سفر ان کا ہو سکتا ہے۔ تو مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں جو میرے ذہن میں اٹکی ہوئی ہے، بہت سال پہلوں کا قصہ ہے، کہ سنگاپور جو ایک انتہائی امیر ملک ہے، ان کا جو وزیر اعظم تھا اس زمانے میں لی کوان یو صاحب تھے۔ تو اس زمانے میں سنگاپور کی جو قومی ایئر لائن تھی، سنگاپور ایئر لائنز، وہ کراچی اترا کرتی تھی۔ تو لی کوان یو صاحب نے جب پاکستان کا دورہ کرنا، اور یاد رکھیں کہ یہ امیر ملک ہے، یہ لی کوان یو کوئی غریب نہیں، یعنی کسی غریب ملک کے نمائندے نہیں ہیں، یہ ترقی یافتہ امیر ملک ہے۔ تو لی کوان یو صاحب نے جب پاکستان کا دورہ کرنا تھا تو وہ کراچی پہنچے، سنگاپور ایئر لائنز کی ایک شیڈیول پرواز، یعنی اس پرواز پہ عام لوگ بھی تھے، وہ بھی سفر کر رہے تھے، انہوں نے ٹکٹ خریدی، سنگاپور کی حکومت کے لیے ان کے لیے ٹکٹ خریدی اور یہ کراچی پہنچ گئے۔ ان کا 2-3 دن کا دورہ تھا، یہ وہاں رہے، اور آخری دن پہ جب ان کو واپس جانا تھا، اور اسی طریقے جانا تھا ان کو، سری لنکن ایئر لائنز، سری لنکن کہہ رہا ہوں، سنگاپور ایئر لائنز کے ذریعے ان کو واپس جانا تھا سنگاپور، اور وہ جہاز جو تھا وہ وایا کراچی واپس جا رہا تھا سنگاپور، اور ان کو اس جہاز پہ بیٹھنا تھا۔ تو جب جہاز کے جانے کا وقت آیا تو ان کی ایک دعوت چل رہی تھی کراچی کے گورنر ہاؤس میں، تو یہ اچانک اٹھ پڑے، دعوت ختم نہیں ہوئی تھی، لی کوان یو اچانک اٹھ پڑے، انہوں نے کہا کہ میری تو فلائٹ ہے، اس کا یہ وقت مقرر وقت ہے روانگی کا، تو میں تو جا رہا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ سارے پاکستانیوں کا، آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ تو لوگ وہاں حیران ہوئے، گورنر صاحب بھی تھے وہاں، انہوں نے پوچھا کہ پرائم منسٹر صاحب، آپ تو پرائم منسٹر ہیں، آپ ایئر لائن کو حکم دے سکتے ہیں کہ تم 2-3 گھنٹے فلائٹ کو ڈیلے کر دو۔ تو انہوں نے بڑی سختی سے اور واضح کہا، انہوں نے کہا دیکھیں یہ فلائٹ اگر ڈیلے ہوگی تو میری وجہ سے نہیں ہوگی۔ یہ آپ سوچ لیں کہ یہ کس قسم کا سبق ہے، ہمارے لوگوں کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، کاکڑ صاحب کے لیے بھی، اور جو بھی آنے والا پرائم منسٹر ہے،
ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قوم کے نوکر ہیں، ہم ان کے نوکر نہیں ہیں۔ تو بس یہ مختصر سے آپ کا سوال تھا، تو میں نے یہ آپ کو ایک پرانی کہانی بھی سنا دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔